بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرابع المنادى وهو اسم مدعو بحرف النداء لفظا نحو یا عبد اللہ. بھائی ہم مفعول به کا ذکر پڑھ رہے تھے اور اس جگہ پر پڑھ رہے تھے مفعول به کا فعل حذف کرنا، اس کا قسم پڑھ رہے تھے. پہلے یہ تھا کہ جائز ہے جب کوئی قرینہ موجود ہو، اور 4 جگہ تھی جہاں پہ وجوب ہے، واجب ہے. ٹھیک ہے، پہلا جو ہے سماعی ہے، دوسرا تحذیر ہے جس میں اتقا محذوف ہے، تیسرا ما عذر عامل علی شریطۃ تفصیل تھے، اور چوتھا آج ہے منادا. الرابع منادا، چوتھا قسم ہے منادا. وہ اسم، وہ ایسا اسم ہے مدعو بحرف النداء جو مدعو ہے، پکارا گیا حرف ندا سے، لفظاً جیسے نحو یا عبد اللہ. ٹھیک ہے، یا عبد اللہ، یا عبد اللہ سے میں کیا ہے، ادعو عبد اللہ ہے. ادعو فعل، اس میں انا ضمیر فاعل اور عبد مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے بول کر مفعول بھی ہوا. تو یا عبد اللہ میں فعل کو حذف کر کے اس کی جگہ یا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اے ادعو عبد اللہ، یعنی پکارتا ہوں میں عبداللہ کو. حرف ندا قائم مقام ادعو، حرف ندا قائم مقام کس کے؟ ادعو کے ہے. وحرف الندا خمسۃ، حرف ندا کتنے؟ 5. یا ایا حیا ای والحمزۃ مفتوحۃ، 5 ہیں. اس میں یا جو ہے قریب کے لیے، بعید کے لیے نہیں، یا دونوں کے لیے، یا دونوں کے لیے. اور ایا حیا دور کے، ایا قریب کے لیے، یعنی جس میں الفاظ کم ہیں وہ قریب کے لیے، جس کے الفاظ زیادہ ہیں وہ بعید کے لیے، اور یا دونوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. وقد یحذف حرف النداء لفظاً، کبھی حرف ندا کو لفظوں سے حذف کیا جاتا ہے. نہ وہ قرآن کی آیت ہے یوسف اعرض عن ھذا، اصل میں یا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس سے منہ موڑ لے. ٹھیک ہے. اب ایک یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب حرف ندا محذوف ہوگا تو یا ہوگا، اور کوئی حرف ندا محذوف نہیں ہوگا. اور دوسرا اللہ کے لیے جو حرف ندا استعمال ہوگا کس کے لیے، کون سا ہوگا؟ یا کے علاوہ کوئی بھی اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُنَادَى عَلَىٰ أَقْسَامٍ، اب یہ تو منادا بتا دیا، اب منادا کی قسمیں بتا رہے ہیں. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُنَادَى عَلَىٰ أَقْسَامٍ، بہت ساری قسموں پر ہیں. فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرَفَةً، اگر وہ مفرد اور معرفہ ہو، یبنا علی علامت الرفع، تو بنا مبنی پڑھا جائے گا علامت رفع پر. کذمت جیسے ذمت، نحو یا اس جیسے دوسرا، جیسے یا زید. ٹھیک ہے، یا رجل و یا زیدانی. یا زیدان میں ضمہ ہے، ہاں ضمہ کیسے پڑھا گیا ہے؟ الف سے. اور یا زیدون میں واو سے پڑھا گیا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اس پہ اعتراض وارد ہوتا ہے بھائی، اعتراض وارد ہوتا ہے. وَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً، اگر منادا مفرد ہو اور معرفہ ہو. بھائی زیدان ہی زیدون مفرد ہے، یہ تسنیہ جمع ہے. رجل یہ معرفہ ہے نا، نکرہ ہے. جس نے کیا شرط لگائی؟ مفرد اور معرفہ. اور مثالیں کس کی دے رہا ہے؟ نکرے کی دے رہا ہے، اور وہ تسنیہ جمع کی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اب نکرے کی پہلے مثال لے لیں. بھائی نکرے پر، رجلون پر الف لام داخل کیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جائے گا. ہاں، تو اب الف لام جو ہے آلۃ المعرفہ ہے، معرفے کا آلہ ہے. تو اس طرح یا بھی جو ہے معرفے کا آلہ ہے. یا آنے سے رجلن خود بخود، رجل جو ہے خود بخود معرفہ ہو گیا. تو یہ اعتراض معرفے والا ہمارے اوپر نہیں ہوا.
باقی رہا زیدان و زیدون، تسنیہ اور جمع سے بولا، مفرد منادا ہو، مفرد معرفہ ہو. بھائی مفرد کی بہت ساری اقسام ہیں. ایک مفرد آتا ہے مرکب کے مقابلے میں، جیسے مفرد کی تعریف کیا ہے؟ کلمۃ لفظ کلمۃ وضع لمعنی مفردین، لفظ ایسا کلمہ ہے جو اکیلی معنی کے لیے استعمال. اب اس مفرد کے مقابلے میں کیا ہے؟ مرکب. کلمتین کلمہ کس کو بولا جاتا ہے؟ جو کلموں کو اسناد سے دیا رہا ہے. ایک مفرد ہے مرکب کے مقابلے میں، ایک مفرد ہے تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں، ایک مفرد ہوتا ہے جملے کے مقابلے میں، اور ایک مفرد ہے مضاف کے مقابلے میں. ایک مضاف و مفرد ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ مفرد کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ کبھی مرکب کے مقابلے میں ہوتا ہے، کبھی جملے کے مقابلے میں ہوتا ہے، کبھی تثنیہ جمع کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور کبھی مضاف کے مقابلے میں ہوتا ہے. یہاں پہ جو مفرد مراد ہے وہ مضاف مراد ہے. کیا ہے؟ مضاف. واحد تثنیہ یا مرکب اس مراد یا جملہ مراد نہیں ہے. تو اس کے بعد آگے یہ مثالیں جو دے گا مضاف الیہ کی دے گا، جو اس میں اعراب تبدیل ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. ان کا نا مفرد معرفۃ، اگر مفرد اور معرفہ ہو، یبنا علی علامت الرفع ہے تو مبنی پڑھا جائے گا علامت رفع پہ، ذمت جیسے ذمہ، و نحو یا اس جیسی دوسری، یعنی الف و واو سے پڑھا جائے گا. ویختص، ہاں کہاں گیا بھائی؟ نحو یا زید یا رجل، ٹھیک ہے، یا زیدان یا زیدون. اچھا یا زید، یہ تنوین کیوں نہیں آئی؟ یا زیدن کیوں نہیں پڑھا؟ ہاں مضاف الیہ کہاں ہے؟ مضاف الیہ کہاں ہے بھائی؟ دوسری کوئی چیز مجھے تو نظر نہیں آ رہی. مضاف کے لیے مضاف الیہ چاہیے نا. ہاں یہ مبنی ہے، مبنی علامت الرفع میں تنوین نہیں آئے گی. تو اس میں یہ مبنی علامت الرفع ہے تو اس میں تنوین نہیں آئے گی. یا رجل بھی مبنی علامت الرفع ہے، اس میں تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی. و یا زید و یا رجل و یا زیدانی و یا زیدون. ہاں ویختص بلام استغاثہ، اور خاص کیا جاتا ہے اس کے لیے لام استغاثہ. بھائی استغاثہ کے لیے مثال جیسے اگر استغاثہ کے لیے ہو تو لام دیا جائے، یا لزید، یا لزید، ٹھیک ہے، یہ پڑھا جائے گا. ہاں یہ کیا ہے؟ بتا رہا ہوں نا، ابھی بتا رہا ہوں. تک دیے استغاثہ کی معنی ہے کس کو مدد کے لیے طلب کرنا. ٹھیک ہے. یا لذی، یعنی جب کسی کو تکلیف ہو، اس تکلیف کے دوران کسی کو پکارا جائے تو وہ استغاثہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لام استغاثہ ہوتا ہے تو اگر تکلیف ہو یا لزید. اب یہ دلیل دلالت کرتا ہے کہ زید کو جب زید سنے گا تو پکارتا ہے کہ یہ کوئی تکلیف ہے اس لیے مجھے پکارا ہے. استغاثہ اس لیے آتا ہے. ایک ہوتا ہے مستغیث، دوسرا ہے مستغاث، دوسرا ہے مستاخاذ لہو. ٹھیک ہے. اس کے لیے لام حرف جار آتا ہے. لام بھائی یا لزید حرف جارا تو جر پہ ہوتا ہے، یا لزید ہونا چاہیے. یہ کیا بولا؟ یا لزید. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے مستغیث یعنی پکارنے والا، دوسرا ہوتا ہے مستغاث جس کو پکارا جائے، دوسرا ہے مستغاث لہو جس کے لیے پکارا جائے. اب جس کو پکارا جائے اس کے لیے لام وہ ہے مفتوح آئے گا، اور جس کے لیے پکارا جائے اس کو لام مجرور آئے گا. اس فرق کرنے کے لیے مثال میں زید کو پکارتا ہوں بکر کی مدد کے لیے تو پھر میں بولوں گا یا لزید لی بکرین، اے زید بکر کی مدد کر. ٹھیک ہے. اب مستغاث کو لام مفتوح سے پکارا جائے گا، اور مستحاذ لہو کے لیے لام مجرور سے پکارا. پھر کیا بولیں گے؟ یا لزید لی بکرین، اے زید بکر کی آ کر مدد کر، وہ پریشان ہے اس کو مدد کر. ٹھیک ہے. تو لام استغاثہ مانا ہے مدد کے لیے جس کو پکارا ہے تقریر میں اس کو استغاثہ بولتا ہے. ہاں. ویختص، کبھی خاص کیا جاتا ہے کس کو؟ منادا کو. بلام الاستغاثہ، لام استغاثہ گئی جیسے نحو یا زید یا لزید. ویفتح بالہائے، ہاں ویفتح بالحاق الالفن،
یا کبھی کبھی مستغاثہ کے لیے الف بھی لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مفتوح پڑھا جاتا ہے منادا کو الف استغاثہ کے لیے، کبھی الف استغاثہ آخر میں جاتا ہے، پھر بولیں گے یا زیدہ، یا زیدہ، یہ بھی استغاثہ کے لیے پکارا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مفتوح پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَيُفْتَحُ بِإِلْحَاقِ الْأَلْفَ، اور وہ مفتوح پڑھا جائے گا الف کے ملانے سے، جیسے نحو یا زیدہ، آخر میں ہا دیا جائے گا تاکہ لمبی آواز نکلے، ٹھیک ہے، اگر ہا نہیں دیں گے تو آواز لمبی نہیں ہوگی، ضرور مدد کے لیے پکارا جائے گا، زور سے لمبی آواز نکالیں یا زیدہ، ٹھیک ہے، تو اس طرح پکارا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اب آ رہا ہے وَيُنْصَبُ، اور نصب دی جائے گا، وَيَنْصِبُ، اگر اور نصب دے گا ان کان مضافن، اگر وہ مضاف ہوگا۔ ابھی مفرد کے مقابلے مضاف آ رہا ہے، یہ دلالت ہے کہ مفرد سے مراد کیا تھا؟ مضاف لے سے تحریف کرنا، کیونکہ مضاف لے کا الگ ذکر کر رہا ہے، وہ دوسروں کے ذکر نہیں کر رہا، تو اس لیے یہ دلیل ہے کہ مفرد مقابلے مضاف اور شبہ مضاف کے لیے ہے، مضاف اور شبہ مضاف کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ مُضَافًا، اگر منادا مضاف ہو، نحو یا عبد اللہ، اور نصب دی جائے گی اگر منادا مضاف ہو، جیسے یا عبد اللہ، اور مشابہ للمضاف، یا مضاف کے مشابہ ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے یا طالعاً جبلاً، یا طالعاً جبلاً، تو یہ شبہ مضاف ہے، شبہ مضاف یعنی مضاف کے مشابہ، مضاف نہیں ہے بھائی، جیسے مضاف اپنے مضاف علیہ کے لیے محتاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مثال میں زید کے غلام کی بات کرنا چاہتا ہوں تو میں بولوں گا غلام، تو بھائی اس سے مراد زید کا غلام ہوگا؟ نہیں، محتاج ہوگا مضاف علیہ کا، یا غلام زید بولوں گا تو یہ اس کے احتیاط پہ پتہ جائے گا زید کے غلام کی بات کر رہا ہے۔ اس طرح یہ جو ہے طالعاً جبل، طالعاً جو ہے محتاج ہے جبل کے، طالعاً مانا چڑھنے والے، چڑھنے والے، کس پہ چڑھنے والے؟ دیوار پر، چھت پر، کس پر؟ تو یہ محتاج ہوا آگے ایک وضاحت کی، تو جس طرح مضاف محتاج ہے، یہ بھی مضاف ہے، یہ شبہ مضاف ہے، مضاف نہیں ہے۔ یا طالعاً جبلاً، یہ شبہ مضاف ہے، اگر مضاف ہوتا تو طالعاً پہ تنوین نہیں آتی اور جبلاً مجرور ہوتا، مضاف نہیں ہے، شبہ مضاف ہے، احتیاج کی وجہ سے، ختم۔ جی نہ موصول کون سا؟ او نکرۃ غیر معینۃ، اور نکرہ غیر معینہ بھائی اس پہ بھی نصب پڑی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب نکرہ غیر معین کیسے ہوگا؟ تقول العامہ، دابین بولے گا یا رجلاً خذ بیدی، یا رجلاً خذ بیدی، اب یا آنے سے یہ رجل معرفہ ہوگا بھئی، ہم آنکھوں والے اگر بولیں یا رجل تو کوئی آدمی معین ہوگا، اب نابینا ہے وہ سڑک جو ہے اس کو کراس کرنا چاہ رہا ہے، پھر یہ قبر یا رجل خذ بیدی، یعنی کوئی بھی آدمی آ کر میرا ہاتھ پکڑے، ٹھیک ہے، یہ منادہ نکرہ ہو جائے گا، معرفہ نہیں ہے، اگر نکرہ ہو تو منادہ منصوب ہوگا، اور معرفہ ہو تو مبنی علی الضمہ ہوگا۔ یہاں پہ اگر نابینا بولا یا رجلا تو یہ نکرہ منادہ نکرہ ہی رہے گا، ٹھیک ہے، اس میں نصب آئے گی۔ کہ قول العامہ، جیسے کسی نابین کا کام، یا رجلاً خذ بیدی، اے آدمی میرا ہاتھ پکڑو۔ وَإِنْ كَانَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ، اگر منادہ معرف باللام ہو تو درمیان ایوہا کا فاصلہ لانا لازم ہے، جیسے یا ایوہ الرجل، یا الرجل نہیں بولا جائے، بولے گا یا ایوہ الرجل، یا ایتھہ المرأۃ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، ہاں کون سی؟ معرف باللام، اگر منادہ معرف باللام ہوگا، ٹھیک ہے، رجل سے کیا ہوگا؟ الرجل، کیا ہوگا؟ الرجل،
اب منادا اگر معرف باللام ہو، اب اس پر ندا لانا چاہیں تو براہ راست ندا نہیں لا سکتے، جیسے یا الرجل نہیں بول سکتے، بلکہ اس میں فاصلہ دیں گے ایوہا سے، کیا ایوہا سے فاصلہ دیں گے، تو بولیں گے یا ایوہا الرجل، ٹھیک ہے، ورنہ یا الرجل بولتے تو یہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ یا ایوہا الرجل. اسی طرح عورت المراتو یا ایتھا المراتو یہ بولیں گے. بات سمجھ میں گئی؟ واللہ اعلم بالصواب. میرا جو بات